أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المالك القدوس العزيز الحكيم الرحيم النعيم الكريم العظيم. وهو الأول قبل كل أول والآخر بعد كل آخر. ووجب بالأوليته أن لا أول عنه ووجب بالآخريته أن لا آخر له. والصلاة والسلام على حبيب الله وحبيب العالمين سيد المرسلين وخاتم النبيين خير خلق الله أجمعين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين ولا سيما بقية الله في الأرضين. اللهم صل على محمد وآل محمد. واللعنة الدائمة يا على شباب أعدائهم أجمعين. يا شباب. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني ويحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. درود پڑھیں. اللهم صل على محمد وآل محمد. سورہ مبارکہ آل عمران قرآن مجید کا تیسرا سورہ اور آیت کا نشان 33. یقیناً ہمیں اندازہ ہے. سلام ضرور پڑھیے. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. مجھے حوصلہ رہے گا ایک مرتبہ آپ مل کے ضرور پڑھیے. محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے اے رسول ان سے کہہ دیجئے کہ اگر یہ مجھ سے محبت کرتے ہیں، اللہ سے محبت کرتے ہیں تو میری اتباع کریں. گزشتہ دنوں میں اس موضوع پر گفتگو رہی کیونکہ بہرحال آج کا عنوان آپ کے ذہن میں ہے. تہذیب اعضاء کے حوالے سے مسلسل کئی سالوں سے عزیزم عزیز صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں گفتگو ہو رہی ہے اور بہرحال مضامین مختلف ان مجالس کے ہوتے رہتے ہیں لیکن موضوع گفتگو اور مقصد گفتگو در حقیقت وہی قربت اللہ اور اظہار محبت میں محمد والے محمد علیہ السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد. مجھے اندازہ ہے آج کا کافی طویل دن مجالس میں آپ افراد گزار چکے ہیں لیکن دیکھیں اگر میں اب تک پڑھ رہا ہوں تو آپ اب تک سن تو یقیناً سکتے ہیں. اور خوش نصیبی ہے کہ میرے برادر بزرگوار مولانا حجت الاسلام والمسلمین قبلہ محمد ذکی صاحب یہاں موجود ہیں. سفری تھکان کے باوجود
اس وقت شامل مجلس ہیں. اب آپ کو میں بیان کروں گا، ان کے سامنے سبق سناؤں گا، لیکن داد یہ بھی دیں گے کہ صحیح سنا رہا ہوں یا نہیں. تو درود پڑھیے. بالکل سامنے کی بات ہے. اے رسول آپ کہہ دیجئے ان سے دو ٹوک الفاظ میں. اور ظاہراً عام طور پہ جن مضامین آیات میں کہیں ایسا خدشہ ہے کہ یہ قوم مانے گی نہیں، تو وہاں پر قل کے ذریعے آغاز آیت کرا جا رہا ہے تاکہ یہ پتہ رہے لوگوں کو یہ رسول اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے ہیں، کیونکہ اس قوم سے کچھ بعید نہیں ہے. یہ یاد رکھیے گا. سورہ جمعہ کی وہ آیات کہ رسول جب آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں اور یہ آپ کو چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں، وہ آج کے وقت کے لیے نہیں ہے، اس وقت زمانے رسول کے ہی لیے ہیں. درود پڑھیں. ترکو کا قائمن آپ کھڑے رہتے ہیں، حالت قیام میں رہتے ہیں آپ، اور یہ آپ کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، تجارت کے لیے چلے جاتے ہیں، لا فالتو تماشے دیکھنے چلے جاتے ہیں. رسول کو دیکھتے، رسول کی موجودگی میں، رسول حالت قیام میں. تو ایسے ماحول میں جب بھی کوئی ایسا پیغام آیا جہاں یہ خدشہ رہا، تو وہاں ایک سند تو ابتدائی آیت میں اس طرح سے بات کی کہ آپ کہہ دیجئے، وہ ہم کہلوا رہے ہیں، یہ نہیں مانیں گے کہ اللہ سے محبت ہے، تمہیں اللہ کا شوق ہے، قرب خدا چاہیے. جس انسان سے بات کر لیں آپ، جو بھی خداوند تعالی پر یقین رکھتا ہے، موحد ہے، کوئی فرقہ رکھتا ہو، جتنی نیکیاں کر رہا ہے قربتاً اللہ، قربتاً اللہ. اور آپ کو یاد ہوگا ہم نے بیان کیا تھا کہ ارکان عزاداری، ارکان مجلس حسین تو 4 ہیں. ایک بانی مجلس ہے جو مجلس کا انعقاد کروا رہا، دوسرا ذاکر مجلس ہے جو مجلس میں پڑھ رہا ہے، اب چاہے وہ سوز خان ہو، حدیث خوان ہو یا نوا خان ہو، یہ سب ذاکروں کی کیٹیگری ہے. اور پھر اس کے بعد تیسرا وہ شرکا جو سننے آئے ہیں، اور چوتھا وہ جو صاحب عزا یا وارث عزا. اور میں مسلسل آپ کے درمیان یہ مضمون بھی بیان کرتا رہا ہوں کہ جب بھی مجلس کی بات آئے تو جس کی مجلس کر رہے ہیں پہلے اس کو دعوت دیجیے. وہ جس طرح دعوت لینا پسند کرتا ہے اس طرح دعوت دیجیے. ایک سورہ قرآن ہدیہ کر کے، ایک 2 رکعت نماز ہدیہ کر کے، ایک سلام ہدیہ کر کے، ایک زیارت پڑھ کے، مولا آپ تشریف لائیے گا، آپ کا ذکر کر رہا ہوں. اور ایک چیز جو ان تینوں ارکان مجلس میں پہلی شرط ہے وہ یہی ہے کہ نیت قربت اللہ. ابھی بھی اس سے پہلے بھی مجلس میں آپ کے سامنے اصول کافی کی ایک حدیث بیان کی. اس وقت ذہن میں ایک اور حدیث آگے پیغمبر اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ کہ دین کے اندر جو کچھ ہے وہ نیت کی ہی بنیاد پر ہے، نیت کی ہی بنیاد پر. اور پھر اس کے بعد وہ مشہور حدیث انما الاعمال بالنیات، وہ تو آپ سب کو یاد ہی ہے. لیکن اس نبی صادق کے فرزند صادق امام جعفر صادق علیہ السلام ایک اور لطیف نکتے کی طرف اشارہ کیا. وہ تو ہے ہی ہے کہ عمل کا دار و مدار نیت پر ہے، لیکن نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت جو ہے وہ اس کے عمل سے زیادہ بہتر ہے. اللہ اکبر. کیونکہ نیت کے وقت تو بڑے خلوص سے نیت کی جا رہی. قبلہ دعا فرمائیے گا، زیارات کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، پیسوں کا خمس ادا کر دیا گیا ہے، یہاں سے نیت کر لی گئی ہے. اب جیسے ہی چلنا شروع ہوتے ہیں فوراً اسٹیٹس اپڈیٹ شروع ہوتے ہیں، اور اس کے بعد جب لائکس اور کمنٹس اور شیئرز کی
تعداد آنا شروع ہوتی ہے اور برابر والے سے وہ کم ہونے لگتی ہے، تو وہاں کسی اور موقع پر کسی اور اینگل سے سیلفی، کسی اور انداز سے ویڈیو، کسی اور طرح ریل کریشن، کسی اور، یہ سمجھ رہے ہیں نا یہ ساری چیزیں آپ کو بہرحال مجھ سے زیادہ واقف ہیں، کوئی اس سے زیادہ بہتر انداز کی سٹوری، اس سے زیادہ کوئی اچھا the way of snap with the new filters, with the new forms and all, just to be a part of this race, the endless race, right? وہ ریس، وہ دوڑ کے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے، وہ دوڑنا ہے اور دوڑتے ہی رہنا، اور اچانک اس دوڑ میں شامل ہو جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود حسین کریم اس کو اپنے در پہ آنے سے روکتا تھا۔ مطلب تم دنیا کی چکا چوند میں گم ہو، وہ جو نیت کر کے نکلے تھے ہم ابھی تک اسی پہ حساب تمہارا چلا رہے ہیں، چلے آؤ۔ زری کے سامنے پہنچ کے بھی کوئی سیلیبریٹی دکھ جائے تو پہلے اس سے معانقہ ہو رہا ہے، پہلے اس سے مصافحہ ہو رہا ہے، زری تک پہنچنے سے پہلے چیک ان کا اسٹیٹس اپڈیٹ ہو رہا ہے۔ یہ حقیقت ہے، میں کیا کہوں، درد دل ہے، آپ سے نہیں کہوں گا تو کس سے کہوں گا؟ پہلے اسٹیٹس اپڈیٹ ہو رہا ہے، پھر یہاں تک کہ جب پوری دنیا کو خبر ہو گئی، اب حضور امام میں یہ عزادار حسین پہنچ رہا۔ لیکن کمال حسین دیکھیے کہ اس کی مرحمت و اس کی رافت میں کوئی فرق نہ آیا۔ اللہ اکبر، حسین ہورساز تھا، ہورساز ہے، آج بھی حسین ہورساز ہے، اور ایک لحظے کے لیے صحیح، ہر ظاہر کربلا کو مولا ہم سب کو زیادہ نصیب فرمائے، ایک لحظے کے لیے صحیح، ایک مرتبہ ظاہر حسین کے محضر میں جب پہنچتا، ایک بار میرا مولا ضرور یہ خیال دل میں ڈالتا ہے، دیکھا تم نے ایک دفعہ مجھ سے کہا تھا، میں نے تمہیں یہاں بلا دیا، تمہاری ساری غلطیوں کے باوجود، تمہاری ساری کوتاہیوں کے باوجود میں نے پھر تمہیں اپنی بات میں بلا لیا۔ دیکھو اب جب یہاں سے جاؤ تو جو فضائل میں تمہیں دے رہا ہوں، جو خصائل میں تمہیں دے رہا ہوں، ان کو کیری کرنا، انہیں ساتھ رکھنا۔ منظارہ قبرہ جدی، کیا کیا زیارت دعائیں ہیں، کیا کیا کلمات ہیں، کیا کیا جملات ہیں جس نے ہمارے جد حسین کی زیارت کی۔ منظار اللہ فی عرش، اللہ اکبر، کمن بولدہ من بطن امہ ہی، جیسے کہ ابھی دنیا میں شدون مادر سے پیدا ہوا ہو۔ لیکن آپ کو پتا ہے نا، یہ مثال بھی بچوں کے لیے دوبارہ بیان کر دوں، وائٹ بورڈ کو جب کلین کرتے رہتے ہیں اس پہ اتنے اسکریچ آ جاتے ہیں کہ ہلکا سا بھی مارک کریں تو اس پہ وہ بہت لیٹ امپریشن چھوڑتا ہے، ڈیپ امپریشن چھوڑتا ہے۔ یہی کیفیت ہو جاتی ہے اس دل کی، اس روح کی، گناہ کرتے کرتے توبہ کرتے کرتے، گناہ کرتے کرتے توبہ کرتے کرتے گناہ، پھر ہلکا سا مارک امپریشن بہت ڈارک چھوڑتا ہے، بہت ڈیپ چھوڑتا ہے، یاد رکھیے۔ اور یہ عزاداری سید الشہداء بہت بڑی نعمت ہے ہمارے لیے، بہت بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت کو سمجھیں، اپنی قدر سمجھیں۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں عزاداران حسین اپنی قدر سمجھیں۔ آپ سمجھ رہے دعائے فاطمہ، آپ تمنا ہے زینب کبریٰ، آپ ہی کے لیے تو کہا گیا تھا نا۔ اللہ اکبر، کون ہوگا جو حسین پہ گریہ کرے گا؟ تمنا کی ہے غربت حسین پر زینب کبریٰ نے، جب کوئی رونے والا نہ تھا، جب کوئی گریہ کرنے والا نہ تھا، اور اس نعمت کے حامل اس طرح اس نعمت کو ضائع کر دیں کہ پتہ نہ چلے کہ مجلس حسین ہو رہی ہے یا فنکشن ہو رہا ہے، تو کس قدر حیف ہے۔ قربت من اللہ پہلی چیز۔ دوسری شرط، جس کو جو پڑھنا ہے، جس کا جو حصہ ہے عزاداری میں جو شامل کرنا چاہ رہا ہے، وہ یہ تو دیکھیں نظر مولا میں قبول ہے یا نہیں ہے، نظر مولا میں قبول ہے یا نہیں۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ مولا کی نسبت سے ایک چیز بیان کر رہے ہیں، اگر مولا نے پوچھ لیا یہ تو ہم نے نہیں کہا تھا، کیا جواب ہوگا؟ اس سے تو ہم راضی نہیں ہیں، تو کیا جواب ہوگا؟
اور ان ساری چیزوں کے ساتھ میرے وہ عزیز عزادار، دیکھیں دو طرح کے عزادار ہیں، ایک وہ عزادار ہے جس کا جینا عزاداری سے ہے، جس کی زندگی عزاداری سے گزر رہی ہے، ایک وہ جو زندگی عزاداری پر قربان کرنا چاہتا ہے۔ اللہ، زمین تا آسمان فرق ہے ان دونوں میں۔ صحیح ہے، جی ہی اس فضا میں رہا ہے، اس ہوا میں رہا ہے، ہماری تو ساری زندگی پرچے عذا پہ گزر گئی، جزاک اللہ مولا قبول کرے، لیکن ایک وہ ہے جو کہہ رہا ہے میں اپنی زندگی اس پرچے عذا پہ قربان کرتا ہوں۔ یہ اہم ہے خاص طور پہ آج کے وقت میں۔ اور دیکھیے جملہ جو حملہ ہے شیعت میں وہ اسی عزاداری کے لیے تو ہے۔ کیا چیز ہے جو ہماری ان سے مختلف ہے؟ نماز کا کوئی مسئلہ نہیں، ہاتھ باندھ لیں کھول لیں انہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ہاتھ باندھنے کھولنے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، یقین کیجئے۔ روزہ 10 منٹ پہلے 10 منٹ بعد کے کھولنے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، حج میں ارکان میں اختلاف سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مشکل ہے تو حتی حالت نماز میں بھی یہ سجدگاہ خاک کربلا رکھنے کہ حسین کی یاد کس طرح زندہ ہے۔ یزید تو اس کو سوچ رہا تھا کہ ہم نے مٹا دیا، کس طرح تم زندہ رکھے ہوئے ہو، کس طرح تم حسینیت کو ساتھ لے کے جا رہے ہو۔ ساری مشکل اس عزاداری سے، سارے حملے اس عزاداری پر ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ جب بھی حملہ ہوگا اس عزاداری سے، یہ عزاداری جہاں نعمت ہے آپ کے لیے تو نعمت کے لیے تو قرآن کا قانون ہے، لائک شکر تم لازم، اگر شکر کرتے رہو گے ہم تمہیں نعمت بڑھاتے رہیں گے۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اللہ اکبر، قبلہ موجود، اگر کفران کیا تو تمہارے لیے شدید عذاب ہے، شدید عذاب ہے۔ یہ ان سے بات نہیں ہو رہی جن کے پاس یہ نعمت نہیں ہے۔ آنکھوں کے گناہ و ثواب کا مالک وہ ہے جو آنکھوں کے ساتھ اس دنیا میں ہے۔ یہ بصیرت عزا آپ کے لیے ہے، آپ سے اس نعمت کا سوال ہونا۔ اور اس کے اندر اگر اس حوالے سے تعجب اس بات پر ہوتا ہے جب کوئی بات ہو، کوئی فقہی مسئلہ ہو، اس کو لا کے عزاداری کے ساتھ کلیش کر دیا جائے، جس حسین کی عزاداری ہے اسی حسین کی فقہ ہے۔ کوئی منبع عزا یا منبع فقہ مختلف نہیں ہے۔ جو آج فقہی مسائل کو عزاداری حسین سے لا کے متصادم کر رہا ہے، اتنا تو فقہ اہل بیت کو سمجھا، نہ مجلس اہل بیت کو سمجھا۔ ممکن نہیں ہے، ممکن نہیں ہے، ممکن نہیں ہے کہ اختلاف ہو۔ ہاں جب بھی کوئی عمل کی بات آئے گی تو فقہ عملی آئے گا، فقہ عملی سامنے۔ اب عزاداری کی نیت سے کسی ناجائز تبرک کو جائز کر کے نہیں بانٹا جا سکتا کہ یہ تبرک ہے۔ یہیں پر الحمدللہ اب تو شعور بہت بالیدہ ہو گیا ہے۔ ابھی 8-9 سال پہلے کی بات ہے، ایک صاحب تبرک کے لیے جو چیز لائے تھے، حضور یہ تو حلال نہیں ہے، تبرک ہے۔ درود پڑھیے محمد صلی اللہ محمد۔ اصل میں قبلہ کو بھی یہ بتاتا چلوں نا کہ خون جگر لگا ہے یہاں تک آنے میں، ٹھیک ہے۔ تو اب اس حالت میں تبرک کے عنوان سے ہر چیز تو تبرک میں نہیں دی جا سکتی نا، وہ عنوان اولی ہے۔ جب عنوان اولی حرمت کا ہے تو پھر یہ عنوان ثانوی بھی اس پہ کوئی اثر نہیں رکھ سکتا، یاد رکھیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے مائیں بہنیں خواتین آج عزاداری کر رہی ہیں؟ اگر آپ کی تربیت ان آغوشوں میں نہ ہوئی ہوتی جس ماں نے لوریوں میں آپ کو حسین حسین سنایا ہے، آج آپ کم سے کم اس ملک میں اس وقت یہاں فرش عزا پہ موجود نہ ہوتے۔ ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، سینکڑوں میرے سامنے آئے ہیں اور یہاں گزر گئے ہیں، آج ان کا اثر بھی نہیں ہے یہاں تک۔ آپ جو یہاں ہیں ان ماؤں کی وجہ سے ہیں، ان والدین کی وجہ سے ہیں۔ پوچھئے گا اپنی والدہ سے، اپنی دادی سے، نانی سے کہ ان کی کوئی ویڈیو ہے مجلس کی، کوئی تصویر ہے؟ میں جدی پشتی
ہمارے اجداد عزاداری کرتے آئے ہیں، یہاں کچھ لوگ ہیں جو جانتے ہیں. میرے پاس کوئی ایک تصویر نہیں ہے، یقین کیجئے، کوئی ایک تصویر کہ دادی نانی عزاداری کر رہی ہوں. اپلوڈ کرنے کا آپشن ہی نہیں تھا، تصویر کھینچ کے کیا کرنا تھا. ساری جزا ہی خدا سے ملنے والی تھی اور وہ تو ویسے ہی دیکھ رہا تھا. ساری جزا ہی حسین سے ملنے والی تھی، وہ ویسے ہی دیکھ. آج کل مشکل یہ ہے کہ جزا کیونکہ لوگوں سے چاہیے اس لیے لوگوں کو دکھانا ضروری ہو رہا. محمد اور محمد زینب کی بے پردگی کا ماتم بغیر پردے میں رہے کیا جا سکتا ہے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں کیا جا سکتا. نماز ابا عبداللہ الحسین کا ذکر صرف اسے ہی صرف دیتا ہے جو حسین کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے نماز ادا کرتا. شب عاشور کے اس ہنگام میں انی احب الصلاۃ انی احب قراءۃ القرآن کہنا مذاق نہیں ہے. حسین بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو نمازیں وہاں بھی ہیں، قرآن وہاں بھی ہے، لیکن حسین ہے کہ جس کی نماز نماز خدا ہے، حسین ہے کہ جس کی قرات قرات قرآن خدا ہے. حسین کا رشتہ ان چیزوں سے اپنا بنایا ہوا نہیں ہے. وہ قرآن مجید جس کی نزول کی طاقت دنیا کے کسی پہاڑ کے سینے میں نہیں تھی، وہ حسین کے نانا کے قلب پر نازل ہوا. اور نانا ہی تھے جنہوں نے یہ ارشاد فرمایا کہ حسین منی وانا من الحسین. دو طرفہ رابطہ بتایا ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر اللہ سے محبت ہے تو رسول کی اتباع کرو، اگر رسول سے محبت ہے لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ، میں تم سے کچھ مانگتا ہی کوئی اجر نہیں چاہیے، تم دو گے کیا مجھے، دے کیا سکتے ہو، کیا دے سکتے ہو. ملکۃ العرب کے ٹکڑوں پہ پلنے والے ابتدائی مسلمان غنیمتوں کے بلبوتے پر غنی بننے والے فقیر و فقراء کیا اجر دیتے پیغمبر کو. کس قدر خوددار تھا یہ در یتیم آمنہ. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کیا اجر دے؟ اجر میں مانگا تو مودت مانگی اہل بیت کی. صرف قلبی محبت سے کچھ نہیں ہوگا، اظہار کرنا پڑے گا، اظہار. اور یہ مجالس حسینی اس اظہار مودت ذی القربہ کا ایک عظیم 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 کینوس ہے، ایک عظیم مقام ہے کہ جہاں پر یہ اظہار کیا جا سکتا ہے. اب جب اجر رسالت کی ادائیگی یہاں ہوگی تو رسالت کے مقابلے میں تو نہیں ہو سکتی، صحیح ہے نا، قرآن کے مقابلے میں تو نہیں ہو سکتی. یہی تو وجہ ہے مجالس حسینی کا آغاز بھی قرآن سے ہے، اختتام بھی قرآن. آغاز آیات قرآنی و فضائل قرآنی سے، اختتام مصائب قرآن اور مصائب حقیقت و روح قرآن سے. درود پڑھیے. اللہم صلی علی محمد. بارے دیگر بلند ترین صلوات. اللہم صلی علی محمد. تو یہ تینوں رکن، سامعین، منتظمین اور ذاکرین، یہ تینوں کی ذمہ داری ہے. ہرگز یہ نہیں کہا جا سکتا کہ بھئی انہوں نے پڑھوایا تھا، بلوا دیا تھا تو ہم کیا کرتے، آپ اٹھ کے چلے جاتے. آپ کے کسی نے پیر پکڑے ہوئے ہیں؟ ہرگز آپ ایک دوسرے پہ رکھ کے بچ نہیں سکتے. یاد رکھیے گا روزے میں کہ انہوں نے بلوا لیا تھا اس لیے ہمیں بیٹھنا پڑا. خوشبو آ رہی تھی، تبرک ہم سے منگوایا تھا، تبرک ہم سے منوایا تھا، وہ ہماری مجلس میں آئے تھے، ہم ان کے نہ جاتے تو کیا، کوئی ایکسکیوز نہیں چلے گا. آپ تصور کریں ایک شخص غلط پڑھ رہا ہو، 1 2 3 4 10 لوگ اٹھ کے چلے جائیں، بیان جاری رہ پائے گا؟ ہرگز نہیں. اسی شہر میں پھر پیغمبر کی وہ حدیثیں کہ میرے ممبر پہ پتہ نہیں کیا کیا ہوگا، اس کا نمونہ یہاں بھی دکھنا شروع ہو گیا. یہ تو اب شکر خدا ہے، لطف خدا ہے، شکرانہ ادا کیجئے. ایک تسلسل سے
علماء کرام آپ کی خدمت میں آ رہے ہیں اور آپ کو ایجوکیٹ کر کے جا رہے ہیں، آپ کو درس دے رہے ہیں۔ علماء حق کی سربلندی کے لیے درود پڑھیں۔ تو اب جو منتظم ہے وہ بھی قربت اللہ انتظام کر رہا، جو شرکا ہیں وہ بھی قربت اللہ، جو خطیب ہیں وہ بھی قربت اللہ، ٹھیک ہے۔ اگر یہ سب قربت اللہ ہو رہا ہوگا تو مزاج مجلس بدل جائے گا، رنگ مجلس بدل جائے گا، ماحول مجلس بدل جائے گا، یقین کیجیے۔ تو پھر تعداد نہیں دیکھی جائے گی، پھر وہ یہ لائک شیئر والا چکر بھی کوئی نہیں ہوگا، کوئی اور شیئر کر دے تو اس پہ جو ہے وہ کیا کاپی رائٹ کلیم بھی نہیں ہوگا، کوئی سو موٹو نہیں ہوگا، کوئی اسٹرائک نہیں ہوگا، تو یہ سارے مسائل سے بالا تر ہوتے ہیں۔ جب ایسا ہوگا تو یہ ٹپ ٹاپ اور یہ میک اپ نہیں دکھے گا، یقین کیجیے نہیں دکھے گا۔ آج جتنے لوگ معترض ہیں کسی غلط نوحے پر، کسی غلط ویڈیو پر، زحمت کریں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، رپورٹ کرنا شروع کریں، 150 رپورٹ ہونے کی ہو جائے گا۔ ہے یا نہیں ہے؟ پالیسیز ہیں یا نہیں ہے؟ کیوں فالتو میں بات کر رہے ہیں؟ کرنا نہیں چاہتے، طریقہ ہے اس کا۔ آپ کیمپین چلائیں، لوگوں کو اپنا ہم خیال بنائیں، رپورٹ کرنا شروع کریں۔ 150 کون سا بڑا ایسا پیج ہے مجھے بتائیے آج 1000 اس کے اوپر ڈس لائک کروائیں، 1000 لوگ رپورٹ کریں، بڑے سے بڑے پیج پہ سے ویڈیو میں آپ کو ہٹوا کر دکھاؤں۔ انہیں اپنا بزنس چلانا ہے، آپ ان کے کسٹمر ہیں، ہم ان کے کسٹمر ہیں، انہیں ایک دوسرے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیگل وے سے جانیے۔ ماشاءاللہ آپ سب آئی ٹی سے وابستہ ہیں، اگر کوئی ایسی چیز دکھتی ہے کیمپین چلائیں، پلیز اسپیم اٹ، رپورٹ اٹ، دیکھیں وہ چیز درآمد ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، کارآمد ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ جب ایسی صورتحال ہے تو حال و حلیے کو نہیں دیکھیے گا، کالے کپڑے پہنے ہوئے، ہاتھ میں انگوٹھیاں اور گلے میں عقیق کا بڑا سا لاکٹ اور باقاعدہ ادادار دکھنے والا ہی نہیں ہو سکتا۔ آج تو مشکل یہ ہو گئی، مولانا معذرت چاہتا ہوں، اگر امامہ بھی سر پہ ہو اور وہ بھی سیاہ ہو اور عبا بھی ہو اور حجت الاسلام بھی نام کے ساتھ لکھا ہو اور قم کا یا نجف کا ریفرنس بھی ہو، اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایک کلمہ نہج بلاغہ کا صبح پیش کیا تھا، عقل سے تول کے دیکھیے، دوسرا قرآن سے تول کے دیکھیے۔ ممکن نہیں ہے کہ کوئی الا اللہ تک بغیر لا کے پہنچے، ممکن نہیں ہے کہ کوئی جھوٹے خداؤں کا انکار کیے بغیر خدا تک پہنچے، بالکل اسی طرح ممکن نہیں ہے کوئی دشمنان اہل بیت سے برات کیے بغیر ان کی ولایت کا دم بن سکے۔ ضروری ہے امام صادق فرماتے ہیں کسی کے دل میں مکھی کے پر کے برابر بھی اگر ہمارے دشمن کے لیے نرم کوچہ موجود ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ دشمنان اہل بیت لعنت بے شمار۔ مکھی کے پر کی بات ہو رہی، یہاں تو انہیں شہد کی مکھی بنا دیا گیا۔ فضائل دشمن اہل بیت بیان ہو رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ لباس اہل بیت پہن کے، اہل بیت کی آیتوں کے ساتھ، اہل بیت کے پرچم کے نیچے، اہل بیت کے ممبر سے، یہ وقت بھی دیکھنا رہ گیا۔ جب آپ اعلان مجلس کر رہے ہیں تو جس طرح عام انسان دھوکا کھا کے وہاں آ گئے تھے، ایسے فرشتے بھی تو آئے ہوں گے، کیسے منہ پیٹتے گئے ہوں گے وہاں سے پھر یہ سن کر۔ اللہ اکبر، فضائل و مصائب اہل بیت سننے آئے تھے، یہاں دشمنان اہل بیت کے فضائل سننے جا رہے ہیں۔ بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ آپ کی ایکٹیویٹیز اگر بڑھ رہی ہیں، آپ کی اسٹرینتھ بڑھ رہی ہے تو دشمن کے حملے بھی تو بڑھ رہے ہیں۔ جس طرح سے
آپ کے اپوزٹ سے کام ہو رہا ہے، اسی طرح آپ کو اپڈیٹ رہنا پڑے گا، ان نسلوں کو اسی طرح اپڈیٹ کرنا پڑے گا، ان نسلوں کو اسی طرح. اگر کوئی کبھی میں یا کوئی پرانے واقعات پڑھ دے جو آپ کے سنے ہوئے ہیں، ان کی خاطر سن لیں. اگر آپ کے ابا نے بھی یہی سوچ کے نہ پڑھنے دیا گیا ہوتا تو آپ کو کون سناتا وہ؟ کچھ نیا پڑھ دیجئے مولانا. کہاں کیا نیا پڑھ دیجئے بتائیے اب آپ. درود پڑھیے محمد. اللہم صلی علی محمد. آپ کی مولانا یہاں یہ موضوع ہی ایسا دے دیتے ہیں کہ تہذیب عزا ضروری ہے، ضروری ہے. یہ نعمت ہے اور نعمت کا خیال رکھا جاتا ہے، نعمت کی نازبرداری کی جاتی ہے. فرش عزا بچھاتے وقت 2 رکعت نماز پڑھیں اور اس پہلو شکستہ قبر شکستہ ماں کو ہدیہ کریں. اللہ جس کے دل میں بڑا درد تھا کربلا تھا، پھر دیکھیے مجلس کے بعد کچھ ہو نہ ہو آپ کے دل کو کیسا سکون ملتا ہے کہ آپ نے دل بندے رسول کے دل کو ٹھنڈا کیا. کیونکہ سیدہ سے زیادہ ان آنسوؤں کی قیمت کون جانتا ہے؟ جس کو بابا کے بعد رونے نہ دیا گیا ہو، جو بچوں سے چھپ چھپ کے رو رہے. اللہ اکبر. اس طرح سے بی بی کو بلائیے اس مجلس میں، پھر دیکھیے رنگ مجلس کچھ اور ہوگا. پھر شریک ہونے والا خود محتاط رہے گا. بی بی آپ کے محضر میں پرسہ پیش کر رہا ہوں، پھر پڑھنے والا محتاط رہے گا. بی بی وہ بیان کر رہا ہوں جس سے آپ راضی ہو جائے. مصائب کربلا، مصائب اہل بیت حقیقی اتنے ہیں کہ بناوٹ کی ضرورت نہیں ہے. مجھے بتاؤ تاریخ انسانی میں کون سی ایسی جنگ ہے کہ جس میں 70 سال کا بوڑھا بھی لشکر میں ہو اور 6 ماہ کا دودھ پیتا شیرخوار ہو؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ فرض اعضا، یہ عزاداری تمہیں جرأت عطا کرتی ہے. ثمرہ عزاداری جرأت ہے، بہادری ہے جو اس فرض اعضا پہ بیٹھنے والوں کو نصیب ہوتی ہے. اپنے بچوں کو لایا تاکہ وہ جری ہو حق گوئی میں، حق بیان کرنے میں. کیونکہ دنیا کی واحد جنگ ہے کربلا کہ جہاں اس جنگ میں لشکر حسینی کی طرف جنگ تو ہے لیکن خوف نہیں ہے. ہر جنگ میں جنگ کا مطلب ہی خوف ہے. اتنا ہی مضبوط لشکر کیوں نہ ہو، اس میں خوف ضرور پائے گا. لیکن قرآن میں کہا ہے نا کہ جو خدا کے بندے ہیں نا، جو بندگان خدا ہیں، کسی سے نہیں ڈرتے. کمال یہ ہے کربلا میں ایسے بندگان خدا ہیں کہ ان کے تو جوان بھی کسی سے نہیں ڈرتے، بچے کسی سے نہیں ڈرتے. نوجوان سے پوچھ لیا جائے کہ بیٹا موت کیسی ہے تو کہے گا احلا من الاسد. علی اکبر سے سوال ہوا بیٹا کیا بابا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ اللہ اکبر. ارے یہ کیسی جنگ ہے جہاں ماں جھولا جھلاتے ہوئے بچے کو لوری سنا رہی ہے. کل سب قربانیاں پیش کریں گے. ہائے ماں تیرے پاس کچھ نہیں، ایک علی اصغر ہے اور ایک سکینہ. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. مولا نواز پہ رہے.
بس کچھ نہیں، ایک علی اصغر ہے اور ایک سکینہ. صاحبان اولاد بیٹھے ہیں، کبھی کبھی مصائب کو ایسے دیکھا کریں. ہمیشہ مصائب سننے کی ضرورت نہیں ہے. جب کبھی گھر میں ہو اور آپ کا بچہ آپ کے سینے میں لیٹا، کبھی اس مرتبہ اس نگاہ سے دیکھیے گا کہ اگر دین پر حرف آ جائے تو کیا اس بچے کو قربان کرو گے؟ اور کرو گے تو کس طرح کرو گے؟ اور ایسا نہ ہو کہ وہ بچی ہو، اور اگر بچی ہو اس کے رخساروں پہ ہاتھ لگا کر دیکھنا کہ اگر کوئی اس کے رخساروں پہ تماچے مارے تو کیا عالم ہوگا. بس دو دلیلیں مظلومیت حسین کی کربلا میں ایسی ہیں جو رباب کی آغوش کی تربیت شدہ ایک علی اصغر اور ایک سکینہ. جب کربلا میں کوئی ناصر و مددگار نہ بچا تو یہ علی اصغر آگے بڑھا تھا. اور جب شام میں اب سوچ رہے تھے اب کیا ہوگا تو قید خانے میں ایک حسین کی یتیمہ تھی جو روتی رہتی تھی، بابا بابا پکارا کرتی تھی. مولا کی اولادوں کو اصغر و سکینہ کے سر سے سلامت رکھے. لیکن ہاں یہ ایک سکینہ ایسی بچی تھی جو قید خانے میں بابا کو یاد کرتے کرتے اس دنیا سے گزر. اور شہادت سکینہ کا انقلاب شہادت سکینہ، اللہ اکبر، آخری وقتوں میں جب یہ بچی اس دنیا سے رخصت ہوئی ہے، قیدیوں نے ساتھ مل کر واہ محمدہ واہ حسینہ کی صدائے بلند کی. اب یزید کا جینا حرام ہو رہا ہے. ایک ایک کر کے لوگ آ رہے ہیں، یہ کون سے قیدی ہیں، یہ کون سے محمد کو پوچھ رہے ہیں. یہاں تک کہ پروانہ آزادی آیا. بس آخری جملے، پروانہ آزادی آیا، آزادی دی جا رہی ہے، قیدی آزاد ہو رہے ہیں. لیکن ان قیدیوں میں ایک ماں ہے جو یہ چاہتی ہے اسے یہاں چھوڑ دیا. تو یہ چاہتی ہے اسے یہاں چھوڑ دیا جائے. ارے اس کی بچی جو اڑتے پرندے دیکھ کر سوال کیا کرتی تھی، بھیا ہم گھر کب جائیں گے؟ ارے اٹھو اب گھر جانے کا وقت آیا. لعنت اللہ